کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن قیامت والے دن بھی تمام امت مسلمہ کا جو حق پر لوگ ہوں گے ان کا اتفاق ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، میں مختصر کرتے ہوئے سنانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی بڑی ہوگی، ہر ایک اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے پریشان ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام امت، تمام لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے، وہ کہیں گے اے آدم آپ تو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، آپ تو نیک ہیں، ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب وہ امت اکٹھی ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کہیں گی آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں، وسعت پیدا کریں، آگے تشریف لیں، درشی پڑھ لیجیے صلاۃ اللہ۔ اب وہ قوم اکٹھی ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی اے ابراہیم آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ تو اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، آپ ہماری سفارش فرمائیں، اتنا جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، گناہ میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، خوف اور رعب کا عالم ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ اسماعیل کے پاس جاؤ۔ اب لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان سے عرض کریں گے اے اسماعیل آپ تو ذبیح اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ امت آہستہ آہستہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی اے یعقوب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی، آپ کو آزمایا گیا، آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ یوسف کے پاس جاؤ۔ اب وہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اے یوسف آپ کو تو اللہ رب العزت نے بڑا آزمایا ہے، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب ماحول دیکھیں، نفسا نفسا کا عالم ہے اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ماحول کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کا رعب ہے، اللہ رب العزت کا دبدبہ ہے۔ اب وہ امتیں اپنی فریادیں لے کر انبیاء کے پاس جا رہی ہیں۔ اب اسی طرح معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے، امت کہتی ہے آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے، آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت داؤد کے پاس جائیں گے، حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے، تمام کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ آپ تو روح اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں، آپ تو مریم کے بیٹے ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ کہتے ہیں اذهبوا الى محمد، جاؤ آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب امت جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، وہاں پہ اذهبوا کا لفظ نہیں سنا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جس نبی نے اپنی ساری زندگی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی گزاری ہو، وہ کبھی اذهبوا الى غیری نہیں کہہ سکتا۔ خیر امت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، سبحان اللہ کہتے وہ فرمائیں گے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ امت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی یا محمد، اے محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، لفظ میرا جو ہے مصداق وہ خاتم النبیین ہے۔ فرمائے گی اس وقت تمام امتیں، قیامت کا روز ہے، دنیا نہیں ہے، قیامت کا روز ہے، تمام امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، الفاظ یہی ہیں حدیث کے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، اے محمد آپ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ وہ فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یہی